اصلاح کریں ہوتی ہے تو یہ مزاج ہے، قول اور فعل میں تضاد، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان۔ حدیث شریف سماعت فرمائیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی اور حدیث شریف ہے معجم الاوسط میں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ قیامت والے دن نہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ اب جنت قریب آ جائے گی، اب وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں نا لوگ، ان کو جنت کی خوشبو بھی آئے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتیں بھی دیکھ لیں، جنت کی خوبصورتی، جنت کی خوشبو، وہ محل، وہ خوبصورت دریا، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ موتی یاقوت، وہ غلامان جنت، وہ حوریں، وہ سارے پھل میوہ جات، وہ اپنی آنکھوں سے وہ نعمتیں دیکھ لیں گے، یہ اللہ کی جنت ہے، خوشبو بھی آ جائے گی انہیں جنت کی۔ تو جب اتنے قریب جائیں گے تو اللہ حکم ارشاد فرمائے گا انہوں نے پیچھے لایا ہو، بس آگے نہیں جانا، ان کو لٹاؤ پیچھے، ان کو واپس لے آؤ۔ تو اس لیے کہیں گے چلو بھائی واپسی کا آڈر آ گیا، کہیں گے یا اللہ یہ کیا، ہمیں جنت کے اتنے قریب کر کے واپسی کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے اچھا تھا کہ ہمیں بغیر دکھائے جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ دیکھو نا ایک چیز دیکھ کے ہتھوں آمدیاں نکل جائے، ہتھوں آمدیاں نکل جائے تو پھر وہ متبادل بری جگہ تو ہم رہنا پہ تو پھر تکلیف بڑی ہوتی ہے نا۔ پہلا تو دیکھا نہیں سی، پہلے تو جنت کی خوشبو سنی نہیں تھی، پہلے تو جنتیوں کا مقام دیکھا ہی نہیں تھا، تو جہنم میں رہنے والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ جہنم ہی ٹھکانا تھا، اب تو جنت دیکھ لی، دیکھنے کے بعد پیچھے بلایا جائے گا، لاؤ انہیں واپس۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پریشان ہوں گے، کہیں گے مالک ہمیں نہ لٹا، اگر لٹانا تھا تو پہلے لٹا دیتا، جنت دکھاتا ہی نہ، خوشبو سنگاتا ہی نہ، اب تو ہم نے تیری نعمتیں تیرے ثواب دیکھ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ میں نے ارادتاً تمہیں ایسا کیا ہے، ارادتاً، کہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم کاش ایسے نہ کرتے۔ تو اللہ فرمائے گا تم لوگوں نے قول اور فعل میں تضاد رکھا، یہ اس کی تمہیں سزا ہے۔ کس کی سزا ہے جی؟ گل اور عمل ہو، یہ اس کی تمہیں سزا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بڑے صوفی بنتے تھے اور جب تم تنہائی میں جاتے تھے تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے تھے، اور تو تیرے کو خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تو لوگوں سے ڈرا، تو اپنے رب سے نہیں ڈرا۔ آج کل ایسا نہیں ہو رہا، تسی نیا پیڑا کام کیوں نہیں کرتے؟ چار بندے ویلے نہیں پہ، کوئی کی آکھے گا، دھاڑی رکھی ہے مولوی نے، کی آکھے گا، کوئی ٹوپی پائی سو امام شریف بننے ہیں، کوئی کی آکھے گا مولوی صاحب کیویں دی گل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑیرا بندہ ہو گیا، کوئی کی آکھے گا، جوان کہتا ہے کہ کوئی محلے میں بےزتی ہو جائے گی، میرا فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں دوست کیا کہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا تجھے لوگوں کی ناراضگی کا تو ڈر تھا، اور تمہیں یہ کیوں نہیں تھا ڈر کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، کہیں وہ ہی نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ فرمایا لوگوں میں عزت پانے کے لیے تو ان کی عزت کرتا تھا، لیکن حقیقی بات ہے کہ تو نے میری عزت کوئی نہیں کی۔ لوگوں کے ڈر سے تو نے گناہ تو چھوڑا ہوگا، لوگوں کے ڈر سے گناہ تو چھوڑا ہوگا۔ ہوتا ہے نا ایسے بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، یار لوگ جھوٹ نہیں سمجھنے لگتے ہیں، وہ بہتے جھوٹ مارتا ہے، وہ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے میری گل تے، ہوتا ہے نا میں ہوں جھوٹ چھڑ چھڑیا جی، میں جناب انہیں شراب نوشی چھڑ چھڑی دے لوگوں کے ڈر سے کہ محلے نہ کٹ چھڑن، برائی کرتا ہے تے لوگوں کو ڈرتا ہے کہ محلے چ گھر ہے لوگ وہدے جمدے جانے تے کتے مینوں محلے نہ کٹ چھڑن اور بدنام نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو لوگوں کے ڈر سے تو برائی چھوڑتا تھا، لیکن تو نے کبھی میرے ڈر سے تو برائی نہیں چھوڑی، لہذا تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور میں تمہیں سارے ثوابوں سے محروم کرتا ہوں
اور تینوں میں ہون جنت یا نعمتاں وکھا کے جہنم دا مزہ چکھاواں گا۔ کتنی سخت بات ہے یہ، کتنی غور و فکر والی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ لوگ بات نہ کریں، لوگ ہی کیا کہیں گے؟ تو بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے مقصد لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مقصد اللہ رسول سے ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کیا کہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جانا ہے تو کون سا بوتھا لے کے جانا ہے، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کون سا کردار لے کے حاضر ہونا ہے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور کامل مومن کی میں آپ کو نشانی بتا دوں، کامل ایمان والا وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تنہائی اور ہجوم ایک جیسا ہو، یعنی لوگوں میں وہ جس طرح کا نظر آتا ہے تنہائی میں بھی ویسا ہو۔ لوگوں میں جناب تسبیح پکڑی ہے تو بڑی نظریں جھکائی ہیں تو بڑا اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے، گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، لوگ ہی سمجھتے ہیں صوفی، لوگ ہی سمجھتے ہیں حاجی صاحب نے، لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ بڑے بہت بڑا مفتی صاحب نے۔ لیکن تنہائی پھر اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تنہائی پاک ہو، جس طرح تم لوگوں کے سامنے ظاہر پاک ہے، تیری تنہائی بھی بے عیب ہو۔ حضور نے فرمایا کامل ایمان کی نشانی وہ ہے کہ جب کوئی تنہا ہو تب بھی اللہ کا خوف کرتا ہو اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے ہر برائی سے باز رہے۔ اور ہماری تنہائیاں صاف نہیں، جب ہماری تنہائیاں صاف نہیں ہیں تو تمام بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں ہمارے گھر کا طواف کرنے لگ جاتی ہیں۔ کاملیت حاصل کرنی ہے تو بھائی لوگوں کے سامنے اگر کوئی کمی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، تنہائی بالکل پاک ہونی چاہیے۔ وہ تسبیح جو لوگوں کے سامنے پھرتا ہے وہ تنہائی میں بھی پھرنی چاہیے۔ وہ جو ادب و آداب، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ حسن سلوک، وہ تمہاری اچھی اخلاق، اچھا کردار لوگوں کے سامنے تو بڑا نکھرتا ہے، لیکن تنہائی میں اس کو نکھر کے جب باہر آئے گا تو پتہ چلے گا تو کامل ایمان والا ہے۔ تنہائیاں ہماری صاف نہیں، تو یہ بڑی سخت اللہ کے بارگاہ میں معاملات ہے۔ آگے حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الزواجر میں آپ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نا موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعلیمات فرمائی ہیں قبرستان جایا کرو، گسیدہ قبراں دیکھا کرو تاکہ اللہ کا خوف تاری ہوئے اور بندہ برائی تو بچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جانا ہاں موت نوں یاد کرنے واسطے، تے اتھے جدوں قبرستان پرانیاں قبراں میں دیکھنیاں تے کدی کوئی انسانی ہڈی گسیدہ مجھے نظر آنی تو پھر میں دل کے اندر اپنی صلاح کرنی کہ بھائی اس کل موسم بھی اتنے ہونا ہے اور اے ہی ساڈا مقام ہے اور اے ہی مرتبہ ہے اور اے ہی سلوک ساڈے نال ہونا ہے۔ کہندے میں اپنی صلاح واسطے جانا سا تے ایک دن میں اتنے قبرستان گیا، بیٹھا اللہ اللہ پیا کرنا تے مجھے نیند آ گئی، میری اکھ لگ گئی، ایسے میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میں نے خواب کیا دیکھا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکم فرما رہا ہے کسی شخص کے بارے میں، کسی مردے کے بارے میں، یہ زنجیر پکڑو، زنجیر، اور اسے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی منہ کے اندر داخل کرو اور اس کی شرمگاہ کی جگہ سے باہر نکال دو۔ تو چیز منہ میں داخل کی جائے اور پیچھے پیٹھ سے باہر نکال دو، یہ سزا دی جائے اس مردے کو۔ کہتے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں تو میں چونک اٹھا، جب یہ میں نے معاملہ دیکھا تو وہ مردہ اللہ کی بارگاہ میں نا کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا میں تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ مفہوم کو وہ جو مردہ ہے اس کے یہ دکھایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم تمیمی کو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ کہا کیا میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ پھر اس نے کہا کیا میں نے تیرے حرمت والے خانہ کعبہ تیرے گھر کا حج نہیں کیا؟ مطلب وہ قرآن بھی پڑھنے والا تھا اور حج بھی اس نے کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس نے اور بڑی نیکیاں گنوائیں۔ اس نے کہا کیا میں صدقہ نہیں کرتا تھا؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ کیا میں نمازی نہیں تھا؟ اور یہ سزا مجھے کیوں دی جا رہی؟ تو جب یہ وہ ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں کرے گا تو اللہ ایک جملہ ارشاد فرمائے گا
فرمایا کہ تو سارا کچھ کرتا تھا لیکن لوگوں کے سامنے، اور جب تو تنہا ہوتا تھا تو پھر تو میری نافرمانیاں کرتا تھا، پھر تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، پھر تینوں خیال نہیں سی رہتا کہ ہوں تے کوئی نہیں ویندا پیا، میرا رب ضرور ویندا پیا۔ جب تو تنہا ہوتا تھا تو پھر خیال نہیں کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ تو نے حج بھی کیا ہے، میں مانتا ہوں تو صدقات و خیرات بھی کرتا رہا ہے، لیکن جب تو تنہا ہوتا تھا تو پھر تو میری نافرمانی کرتا تھا۔ تو ایمان کا جو معیار ہے نا وہ تنہائی کی پاکیزگی ہے۔ تنہائی میں بندہ کتنا پارسا ہے، کتنا خوف خدا ہے، کتنا اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ ایمان کو توڑ سکتی ہے۔ میں توڑ سکتا ہوں اپنا ایمان، آپ توڑ سکتے ہیں۔ تنہائی میں ہمارے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو ہم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ اب آج کے دور کی بات۔ ہم نے اسکرین پہ تو وہ ایپس رکھے ہیں کہ جو بڑے اچھے ہیں، جن میں قرآن ہوگا، نعت ہوگی، تفسیر ہوگی، اور ہم نے موبائل میں ہڈن چھپا کے وہ ایپس رکھے ہیں، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز رکھی ہیں کہ جو غیر اخلاقی ہیں، لیکن وہ ہم کب دیکھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے، تنہائی میں۔ پھر ہمارے والدین کہنے لگے تھے ہمارا بچہ بڑا تنہائی پسند ہو گیا ہے، قاری جی لگتا ہے بڑا سنجیدہ ہو گیا ہے، سیاںہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیاںہ نہیں ہو گیا، بے حیا ہو گیا ہے۔ 4 گھنٹے کلیاں بیٹھ کے موبائل چلاتا پیا، یہ سیاںہ ہونے والی علامت نہیں۔ لوگوں میں ہمارا رویہ اور پھر تنہائی میں ہمارا رویہ، اور اس پہ بڑی سخت بات ہے۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر، تو کی ہو گیا تم لوگوں کو تسی اچھائی کا حکم دیتے ہو، وانفسکم وانتم، اور تواڈے اپنے واسطے اچھائی نہیں، وتتلون الکتاب، حالانکہ تسی اہل کتاب ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل کوئی نہیں۔ تو اس زمن میں اور بھی بڑی سی احادیث ہیں، بہت زیادہ مواد ہے، پڑھیں تو کلیجے پھٹ جائیں۔ لیکن یہ ہے اگر آج ہم اس بات کا عہد کر لیں نا کہ ہم نے اپنی تنہائی کو صرف پاک کرنا ہے،